پرائم منسٹر نے ایک تقریر کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے جو کچھ کہا ہے عمر صاحب سے پوچھنے سے پہلے ان کی تقریر دکھا دیتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر نے کہا کیا ہی کوئی ہولی کاؤز نہیں ہے، کسی کی آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر عمران خان قانون توڑتا ہے میرے خلاف ایکشن لو، آپ کو لینا چاہیے ایکشن۔ اگر میں غلطی کروں گا اور آپ ایکشن نہیں لیں گے، میں آپ کے خلاف ایکشن لوں گا۔ نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ ہمارے کوئی وزیر ہے۔ جو بھی قانون توڑے، جب آپ ہمارے خلاف ایکشن لیں گے اس معاشرے کے اندر قانون کی بالادستی قائم ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی قانون توڑے گی تو میں اس کو سزا دوں گا۔ کیوں انہوں نے یہ کہا تھا؟ ہر چیز انہوں نے اپنی امت کے لیے کہی تھی۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر ایک قانون طاقتور اور دوسرا کمزور کے لیے تھا، انہوں نے یہ تب کہا تھا کہ انہوں نے مدینہ کی ریاست میں بنیاد رکھی تھی قانون کی بالادستی کی۔ اب پرائم منسٹر جو بات کہہ رہے ہیں بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس بات کا اطلاق اسی پارلیمان اور اپنی جماعت کے اوپر کریں تو پھر وہ مثال بنا سکتے ہیں، نہیں تو قوم کو لیکچر سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ باتیں ہم بچپن سے اسلامیات کی کتاب سے پڑھتے ہیں اور صرف دعا مانگتے ہیں کہ پاکستان میں شاید کبھی ایک ایسا وقت آ جائے کہ قانون کا اطلاق سب پہ ہونا شروع ہو جائے۔ عمر ایوب صاحب، ایک موقع آپ کی جماعت کے لیے ہے، گالیاں بکنا تو اسلام بھی نہیں ہے، ریاست مدینہ میں بھی نہیں ہے، پارلیمان کے اندر بھی نہیں ہے، کسی مغربی جمہوریت کے اندر بھی یہ کچھ نہیں ہوتا جو کچھ آپ جس جمہوریت کے ہم وہ اس وقت عالم بردار بن کے چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی چلے ہی۔ تو یہ کیا ہے ہم نے پھر سب سے پہلی بات میں پھر دہراؤں گا ملک صاحب، سب سے پہلی آپ وہ تناظر میں دیکھیں کہ جہاں سے مسلسل گالیاں دی جا رہی تھیں اور جس طرح کی زبان میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ کس طرح کی نعرہ بازی ان کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک بار نہیں، دو بار میں نے سنا ہے، لیکن جو گالیاں آپ کے لوگوں کی نہیں، وہ پھر رد عمل جو آتا ہے، انہوں نے وہاں سے جو کتابیں آنی شروع ہوئیں اور جو مطلب ایک وہ ایک صاحب ہیں وہ پتلے سے کھڑے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں بلوچ صاحب ہیں کہ کون ہے، وہ جو نعرے مار رہے ہیں، وہ وہاں سے علی نواز بلوچ ہیں وہ جو نعرے لگا رہے ہیں، ذرا دکھائی نا اور وہاں سے وہ نعرے بازی ہو رہی ہے ان کی طرف سے، اور جس طرح کی نعرہ بازی ہو رہی ہے ان کو 3-4 بار ہم نے کہا بھائی چھوڑو، مطلب یہاں پہ پارلیمان کا ٹھیک ہے، اپنی اپنی پارٹی اپنی نعرہ بازی کرتے ہیں، اپوزیشن کی پارٹیز وزیر اعظم آتے ہیں یا باقی آتے ہیں، نعرہ بازی ہوتی ہے، ہم لوگ سن لیتے ہیں دائرہ کر کے، دل بڑا کر کے، پر ایک حد ہوتی ہے جب گالی گلوچ یہ شروع کرتے ہیں، اور جس طرح کی پھر انہوں نے کی ہمارے جو لوگ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں 10-11 تو آپ کے لوگ ہیں، باقی 4-5 ان کے لوگ ہیں، کیوں نہ ان سب کی رکنیت معطل کی جائے، مجھے بتا دیں، ان ساروں کے ڈیوز بلاک کیے جائیں۔ ایک سیکنڈ نہیں ملک صاحب، مجھے یہ بتائیں ان کے کتنے ممبرز کو سیریس انجری؟ ہمارے تو ممبرز کو تو سیریس انجری آنکھ سے اور نازک کیا چیز ہے؟ مجھے سیریس انجری ہوئی ہے، میں کو پٹی باندھ کے نہیں آیا۔ ہمارے ممبرز کو نہیں، ایک سیکنڈ خرم صاحب میں بات کر لوں، میں انٹرپٹ آپ کو میں نے نہیں کیا، ابھی آرام سے آپ بات سنیں۔ جب لوگ ہمارے جو ہیں وہ سیریسلی انجر ہوتے ہیں، سیکیورٹی والے ہوتے ہیں، وہ کن کی کتابوں سے ہوئے؟ ان کی کتابوں سے ہوئے نا، نمبر ایک۔ دوسری اہم بات، طالبان کے حملے میں زخمی ہوئے نہیں، وہ ان کی جو انہوں نے کتابیں پھینکی خود ہی ان کے اوپر لگ گئی، نہیں، انہوں نے جو پھینکی رد عمل آیا، نہیں ہونا چاہیے تھا دونوں طرفوں سے۔ افسوسناک ہے مراد سعید اور وہ گنڈا پور کے ساتھ جو صاحب کھڑے ہیں، وہ آپ جس طریقے سے کتابیں پھینک رہے ہیں، وزیر صاحب شہباز شریف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ کو کسی نے نہیں، آپ مہربانی کر کے آپ انٹرپٹ نہ کریں، ماحول اچھا رہے گا۔ یہ آپ سکرین پہ دیکھیں، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یہ جو نہیں، وہ اس کا یہ تھا جب ملکہ بخاری کو لگا تھا، ان کو لگا تھا، اور ہمارے ایک دوسرے ممبر کو لگا تھا، اس کے بعد جو ہے عطا اللہ صاحب کو لگا تھا، اس کے بعد پھر یہ رد عمل آیا تھا۔ میں ایک منٹ بات، یہ اس چیز کا یہ اس چیز سیٹیوں کے ساتھ مائکرو فون لے کر آئے تھے، سیٹیوں کی آواز یہ مہربانی کریں ملک صاحب، مائکرو فون لیکن ہاؤس کے اندر کیسے آیا؟ یہ ملک صاحب پوچھے نا ان سے، ملک صاحب یہ انٹرپٹ کریں گے، کس کے پاس تھا مائکرو فون؟ نہیں ایک منٹ ملک صاحب نہیں، ایک سیکنڈ ملک صاحب نہیں، ملک صاحب آئی آبجیکٹ، آئی ایم سوری، یہ اس طرح تصویر دیں اس کی، میں اسکرین پہ ڈالوں گا، ملک صاحب اس طرح مہربانی کریں، اس طرح یہ نہ کنڈکٹ کریں، یہ کراس ٹاک ٹھیک نہیں ہے، یہ بولیں گے پھر میں بھی انٹرپٹ کروں گا، اوکے میں بھی پھر انٹرپٹ کرتا ہوں ان پہ۔ ملک صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ ان سے یہ بجٹ کی کامیابی اور بہترین بجٹ ان سے ہضم نہیں ہوتا، ان کی وجہ کیا ہے؟ یہ ڈیٹ یا چڑھا ہے، یا آج دلدل سے ہم لوگ نکل رہے ہیں، ان کی وجہ سے انہوں نے جو مہنگے قرضے لیے، انہوں نے جو فسکل ڈیفیسٹ، آ جائیں پھر فگرز پہ بات کرتے ہیں، ہسٹورک انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑا، انہوں نے بیڑا غرق کیا آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کا، انہوں نے آپ کے کرنسی کا بیڑا غرق کیا، ایک پوائنٹ